اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کی 62 نمبر آیت کی تفسیر ہمارے بھائی کو چاہیے، مشرف صاحب کو۔ تو 62 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بہت اہم سوال ہے اور اکثر لوگ اس کی وجہ سے کنفیوژن میں پڑتے ہیں۔ کنفیوژن میں کیوں؟ بعض جماعتوں کی طرح صرف ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں اور نارمل تفسیر پر، غیر علمی تفسیر پر۔ اگر ایتھینٹک سلف کی تفسیر پڑھی جائیں تو یہ مشکل حل نہ ہو۔ اور اس طرح کی آیات کو کرسچن مشنری وغیرہ استعمال کرتی ہیں، یا وحدت الادیان والے، کہ سارے دین ایک جیسے ہیں۔ دیکھو قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کے لیے، کچھ بھی بن کر کسی بھی دین پر آدمی چلے کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ ہے کیا کرنا، جی کہتے ہیں کہ الصید فی الماء القدر، گدلے پانی میں شکار کرنے کی جن کو عادت ہوتی ہے۔ آئیے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں، غور سے پہلے ترجمہ سنیں۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور جو لوگ یہودی رہے، والذین ہادوا، جو پہلے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مومن تھے، حضرت موسیٰ کی شریعت پر چلتے تھے، والنصارى، جو حضرت عیسیٰ کی صحیح شریعت پر اپنے زمانے میں چلتے تھے اور حضرت عیسیٰ کے مددگار تھے، والصابئین، اور صابئی آج کل بھی ابھی تک عراق میں ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کے دین پر ہیں، آدم علیہ السلام اسی دین پر تھے۔ زیادہ تر ان کی ہلکی توقوس ہوتی ہیں وغیرہ عراق کے بعد بالائی علاقوں میں ہیں جہاں نہریں وغیرہ ہیں۔ نہر کی کسی چٹان پر عورت و مردوں کو بٹھاتے ہیں، پردہ وغیرہ کرتے ہیں یہ لوگ، اور سر پر پانی ڈال دیتے ہیں زبان سے، جی وہی کچھ دین ہوتا ہے، سر پر پانی ڈالنا۔ غالباً یہ پانی کا مسئلہ تقدس ہندوازم میں وہیں سے آیا ہے۔ والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے آیت کا، نہ آیت اس دلالت کرتی ہے کہ مومن ہو، چاہے یہودی ہو یا نصارہ ہو یا صابی ہو، جن کو بے دین بھی کہا جاتا ہے، جو ان میں سے اللہ آخرت کے دین پر ایمان لائے، یعنی حضرت موسیٰ کے، حضرت عیسیٰ کے دین پر رہتے ہوئے، ایسا نہیں ہے، یعنی جو منحرف دین ہے ایسا نہیں ہے۔ تو اور عمل صالح کریں، انہیں اس کے عمل کا اللہ تعالیٰ کے اجر ملے گا، ان پر کوئی خوف نہیں، نہ وہ پریشان ہوں گے۔ یہ تو ترجمہ ہے نا۔ آئیے اب اس کی تفسیر سنیں۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ جو لوگ مومن ہوئے، یہ پہلے سے مسئلہ کٹ جاتا ہے، کوئی اعتراض نہیں رہتا۔ مومن وہی ہوتے ہیں جو اسلام کے 6 ارکان پر ایمان لائے۔ کیوں؟ بھئی قرآن ہے نا، قرآنی آیت ہے نا 62 سورہ بقرہ کی، اور قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے آپ ہی پر صرف قرآن نازل کیا، لِتُبَيِّنَ، تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کی تفسیر کریں لوگوں کے لیے۔ اسی لیے علم جو ہے، ہر آدمی خود عالم بننے لگے تو علم نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ علم صرف جو منہج قرآنی ہے، جس کو اللہ کی طرف سے مستند ایتھنٹک علم ہو، اسی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ڈرامے باز لوگوں سے آپ علم حاصل کریں گے تو پھر اس طرح کے بلینڈر ہوں گے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اے نبی آپ پر ہم نے قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ قرآن کی تفسیر کریں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ لوگوں کے لیے کیا کیا ہے۔ وہاں علیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن نازل کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفسر، معلم بنا کر بھیجا گیا تاکہ لوگوں کے سامنے بیان کریں، تفسیر کریں کہ قرآن کی جو مشکل آیات ہیں یا جو مجمل آیات ہیں ان کو کس طریقے سے سمجھیں، تو تفہیم اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وضاحت کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا،
جب جبریل علیہ السلام نے پوچھے اخبرنی عن الایمان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر، آخر تک 6 ایمان کے ارکان۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر پہلے جو لوگ یہودی تھے، خواہ بعد میں انہوں نے انحراف کا وہ شکار ہوئے، اپنے نبیوں کے زمانے میں مومن تھے، کیونکہ ان نبیوں نے یہودیوں سے بھی سب سے عہد لیا ہے، جس عہد کی تفصیل قرآن میں موجود، کہ جب نبی آخر الزمان آئیں گے تو تم ان کی پیروی کرنا، ان پر ایمان لے آنا، ورنہ ہم تم سے بری۔ تو ان نبیوں پر ایمان لانے، سچے یہودی اگر ہونے کا، سچا اگر کوئی یہودی ہے اس کے یہودی ہونے کا ثبوت، سچا نصرانی ہے سچا اس کے نصرانی ہونے کا ثبوت یا ثابت یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی یہ کہہ رہا ہے کہ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے کس پر؟ ایمان کے 6 ارکان کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شرح کی ہے، کیونکہ اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاءکم جبریل یعلمکم دینکم، یہ جبریل آئے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو جو ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان کے پورے 6 ارکان پر، چاہے وہ پہلے یہودی تھے، چاہے وہ پہلے زندگی بھر آخر عمر تک، صرف موت سے پہلے بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، خواہ وہ یہودی سے، چاہے وہ نصارہ تھے، چاہے وہ بے دین جنہیں کہا جاتا ہے، یا قدیم دین پر ان کا دعویٰ ہے سابعہ کا کہ ہم آدم علیہ السلام کے دین پر ہیں، چاہے وہ اس پر رہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، جو اللہ کے صحیح صفات ہیں، جیسے سورہ کس میں؟ سورہ اخلاص میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں، وعمل صالحا، عمل صالح کریں۔ عمل صالح کیا ہے؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، 110 سورہ جی سورہ کہف کی بھئی آخری آیت ہے۔ تو عمل صالح اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ہے جس میں للہیت ہو، جو شرک سے پاک ہو، اور جس میں منہج صحیح ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ تو ان لوگوں میں سے جو بھی موحد ہوں گے، متبع رسول ہوں گے، چاہے وہ پہلے یہودی رہے، چاہے وہ پہلے نصارہ رہے، چاہے وہ پہلے سابعہ رہے، اور ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، پہلے جو اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اس مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، پھر جو ہے اخلاص کے ساتھ انہوں نے اللہ کو مانا اور عمل صالح انہوں نے کیا کہ توحید پر قائم رہ کر وہ اتباع سنت کر کے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہو گیا، اگرچہ وہ پہلے زندگی بھر یہودی، نصرانی، صابئی رہے ہیں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اب انہیں اس چیز کی ڈر نہیں کہ وہ پہلے وہ کیوں نہیں ایمان لا سکے، یا پہلے وہ صابئہ تھے، یا پہلے وہ یہودی تھے، یا پہلے وہ نصارہ تھے، یا وہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے تھے، یا حضرت زبیر کو ابن اللہ کہتے تھے۔ تو اب جب ایمان لے آئے اور مخلص و موحد بن گئے، متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے، تو ان کے سارے سابقہ گناہ اللہ معاف کر دے گا یا نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو اس طرح کے کچھ ایمان لانے والے پریشان تھے، تو ان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جو گزر چکا اس کو بھول جاؤ، اللہ غفور رحیم ہے، اب آئندہ والی اپنی زندگی کو درست کرو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حلقے دروس اہل علم سے استفادہ کریں، ورنہ قرآن آیات کو لے کر بہت سی عیسائی مشنریاں، بہت سے یہود، بہت سے نصارہ لوگوں کو، کتنے بیچارے سادہ لوگ مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ مسلمانی بنا دیں گے۔ ایک دفعہ ادھر ہندوستان کے اتر پردیش کے ایک علاقے میں اردو میں ایک پمفلیٹ مسلمانوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا کرسچن مشینری کی طرف سے، جس میں شروع اس آیت سے کیا گیا تھا۔ نہیں، ایک اور آیت وہ یہ ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ اے نبی آپ بدترین دشمن مسلمانوں کو پائیں گے، بت پرستوں کو، مشرکوں کو اور یہودیوں کو۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ،
ذالک بأن منہم قسیسین ورہبان وانہم لا یستکبرون کہ بدترین دشمن بت پرست ہیں، مشرک ہیں، اور دوسرے نمبر پر کون ہیں؟ یہود بدترین دشمن، اس کے بعد بت پرست مشرکین، بت پرست جو ہیں، اور اہل ایمان کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنے والے نصارہ ہیں۔ ان کے اخلاق کو، ان کی طبیعت کو، تواضع کو بتایا گیا ہے، کیونکہ زیادہ تر رہبان ہوتے ہیں، یعنی عبادت گزار رحمان تارک الدنیا۔ ان کے دین کو درست نہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ کہا ہے کہ انہوں نے من گھڑت شریعت بنا لی یہ رحمانیت، لیکن ان کے اندر تکبر نہیں ہے۔ ان دوسرے طبقوں کے اندر، مشرکین مکہ کے اندر، یہودیوں کے اندر کبر ہے۔ یہ اب اس آیت کو اس پمفلیٹ میں بہت پہلے، پتہ ہے 20-25 سال، وہ زمانہ پہلے وہیں پر پڑھا تھا۔ اس پمفلیٹ کو جب پڑھا، اس میں پورا زور دے رہے تھے آپ کی عظیم کتاب جس قوم یعنی نصارہ کے بارے میں اتنے تعریف توصیف کے الفاظ ان کو اپریشیٹ جو کر رہی ہے، وہ غلط کیسے ہوتے ہیں، لہذا آپ کی نجات اسی میں ہے کہ آپ کرسچن نصرانی بن جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح یہ آیت، اس کو بھی لے کر وہی کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ ان الذین آمنوا، ایسا نہیں ہے، یہ آمنوا یہ ہے کہ جو بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، چاہے وہ مشرکین مکہ تھے، چاہے وہ یہودی تھے، نصارہ تھے، صابئین تھے، کیونکہ یہ مشرکین مکہ ان کو کہتے ہیں یہود و نصارہ، دیگر مذاہب کے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، یہ ان لوگوں کو کہتے ہو تمہارا دین تو ان سے اچھا ہے، تم کیوں ایمان لا رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جو بھی ایمان لائے گا وہ اگر عمل صالح کرے ایمان لانے کے بعد، تو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں پورا اجر پائے گا، لہذا اسے کوئی پریشان ہو، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ کلیئر ہو گیا نا مسئلہ؟ آئیے آج ہم اصل درس کی طرف جاتے ہیں، اگر کچھ وقت وغیرہ ہے۔